پھر یہ کہہ دینا کہ کافی ہے اسلام اور اس کے بعد کسی امام مہدی کو ماننا ضروری نہیں ہے، تو یہ صاحب یہ غور نہیں فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کافی نہیں جب تک آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور بارہا آیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان کافی نہیں، آپ پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت فرض ہے، اور جو اطاعت سے باہر نکلتا ہے اس وجہ سے پکڑا جائے گا۔ بس مرزا غلام احمد کی بحث نہیں ہے۔ اگر وہ مہدی جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا مہدی ہوگا، ان لمہدینا آیتین، اس کے آسمان اور سے یہ دو نشان ظاہر ہوں گے، وہ اگر جب ظاہر ہوتا ہے اس مہدی کے متعلق آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر برف کے تودوں سے گھٹنوں کے بل بھی چل کے جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کی بیعت کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو اس تک پہنچو اور اس کو میرا سلام کہو۔ یہ مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ آنے والے مہدی کو دے رہے ہیں۔ بس آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو تقویٰ کے ساتھ تحقیق کر کے یہ تسلی کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، پھر اللہ آپ کے تقویٰ کا نگران ہے، اس کا خدا سے آپ کا خدا سے معاملہ ہے۔ میں یہاں بیٹھے کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ یہ اصولی باتیں ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی جو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ اپنا فیصلہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں۔ اگر خدا کے خوف تلے آپ اپنے نفس سے فیصلہ مانگیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ اگر خوف سے عاری ہو کر بے باکی کی باتیں کریں گے تو پہلے بھی ایسی بڑی امتیں گزری ہیں، بار بار قرآن ان کے حوالے دیتا ہے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی تھیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں پر، بڑی ان کو تذلیل کی اور بڑا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر اپنے آپ کو ان کے انجام میں شامل کرنے والے بنیں گے۔ امت محمدیہ کی طرف محض منسوب ہونا کافی نہیں، کیونکہ قرآن کریم اطاعت کی شرط مقرر فرماتا ہے، اور قرآن ایک کتاب ہے جو آسمان سے حبل اللہ کے طور پر اتری ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ بھی چونکہ ایک زندہ قرآن ہے اس لیے آپ بھی حبل اللہ ہی ہیں۔ بس جو اس حبل اللہ سے وابستہ ہوگا وہ کیسے قرآن کے ادنا سے حکم کو بھی ٹال سکتا ہے؟ بس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب میری امت 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ آج کل کا زمانہ ایک بہت خطرے کا زمانہ ہے۔ 72 کے لفظ کو پکڑ کر یہ بحث بیکار ہے کہ گن کے بتاؤ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے 72 کی طرف سفر شروع ہو گیا، جب بھی ایک سے زیادہ ہوئے ملت واحدہ ختم ہو گئی اور نئی نئی ملتیں وجود میں آنے لگیں۔ بس وہ وقت خطرے کا وقت ہے، اور آج اکثر مسلمان اس لحاظ سے بد نصیب ہیں کہ اس زمانے میں ہیں جب کہ اختراق اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ہم سچے دوسرے کافر۔ ایسی صورت میں وہی ملت نجات یافتہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے خبر پا کر نجات یافتہ قرار دیں، اور اس مضمون پر میں پہلے روشنی ڈال چکا ہوں۔ ملت بنتی ہے ایک مرکز سے، وہ مرکز توحید سچے ایمان سے نصیب ہوتا ہے۔ ملت ایک ہاتھ پر جمع ہونے کا نام ہے، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور ایک ہاتھ پر بیٹھنے کا نام ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو دوسری جگہ ملتیں دکھائی دے رہی ہیں تو جائزہ لے کے دیکھ لیں، مگر تتر بتر بکھر کے زندگی گزارنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تنبیہ کے بعد ملت کو تلاش نہ کرنا اور فرقوں میں رہ کر راضی رہ جانا، یہ خطرے کا مقام ہے۔ اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب یا کوئی اور بھی ایسے ہوں جو ان حدیثوں کو مانتے ہی نہ ہوں، وہ یہ کہتے ہوں
کہ آپ نے کون سی باتیں شروع کر دی ہیں، ہم تو کسی مہدی کو نہیں مانتے، اس کا نام مرزا غلام احمد ہو یا کچھ اور ہو، ہم تو کسی مسیح کا انتظار نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے سوا تمام حدیثوں کے منکر ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں تو بڑا بدنصیبی کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا، شرط رکھتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی اطاعت، ظاہر بات ہے، اس کی وحی نازل ہو چکی ہے، تو پھر اطیعوا الرسول کیا چیز ہے؟ اگر قرآن کی اطاعت کافی تھی اور ہونی چاہیے تو اطیعوا الرسول کا بیچ میں کیا جھگڑا شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن کو مختلف لوگ اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق مختلف سمجھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن کا سچا علم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبویہ کو نکال دیں تو یہی قرآن جس کو بعض اہل قرآن ملت واحدہ میں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بتاتے ہیں، وہ خود اس قرآن کے ایسے معنی کرتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے پھر تفریق کے راہیں کھول دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب ہے، کسی اور کے نزدیک وہ مطلب ہے، غرضی کہ پھر اسی طرح بکھر جاؤ گے۔ ملت واحدہ کے لیے ضروری ہے کہ حبل اللہ کو پکڑا جائے، جو اول طور پر قرآن کریم ہے، اور ثانوی طور پر ان معنوں میں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ قرآن تھے۔ آپ کو پکڑنا لازم ہے، آپ کے وسیلے کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کو سمجھا، جس طرح اس پر عمل فرمایا، جس طرح بارہا قرآن سے استنباط فرماتے ہوئے امت کو نصیحتیں فرمائیں، ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور یہ کہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو تمہارے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کو بھی تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تم ہی لوگ ہو۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس کو بھی سنو، کہ قیامت کے دن یہ شکوہ کرے گا، رسول شکوہ کرے گا کہ اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو اذین کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، کچھ نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، کسی نے دوسرا ٹکڑا پکڑ لیا، تو ملت واحدہ کیسے بنے گی رسول کے بغیر؟ وہ تو شاکی ہے خود کہ میں تو قرآن چھوڑ گیا تھا پیچھے، لیکن انہوں نے قرآن کے معنی بدل لیے، جگہ جگہ اختلاف کیے، گویا اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی اطاعت کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنے والے کی خبر قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن تو ایسی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے امتی نبی کے حوالے سے مسیح موعود کے انکار پر فخر کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ محض ایک شیطانی خیال ہے کہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں اور مرتد قرار دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ کہ تم خدا ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ خدا والوں کو خدا اور اسلام کے دائرے سے باہر نکال کے پھینکنے والے؟ استغفار کرو، تقوی اختیار کرو۔ خدا کے حضور شرارت قبول نہیں ہوا کرتی، خدا باغیوں سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن سے استنباط کر کے غور اور فکر کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طریق تو میں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اسے سچا نہ سمجھو تو خاموشی اختیار کر جاؤ۔ کیوں خام خواہ مخالفت کر کے اس خطرے میں پڑتے ہو کہ اگر وہ سچا نکلا تو ضرور تمہیں ان مصیبتوں میں سے کچھ پہنچے گی جن کے متعلق وہ تمہیں انذار کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے۔ دوسری بات کہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے، امتی نبوت والی آیت کو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے شخص تو